السلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو مائی ولاگ۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن بھی بہت بیزی ہے، کبھی کبھی لگتا ہے گھر کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میری قسمت بہت زیادہ خراب ہے باہر جانے کے معاملے میں۔ کل ہم لوگوں کا پلان تھا کہ ہم لوگ باہر جائیں گے، ڈنر کریں گے، لیکن 3 بجے تک تو موسم ٹھیک تھا، اس کے بعد جو بارش شروع ہوئی، بارش نے کہا آپ لوگ نکل کے دکھاؤ۔ میں نے بھی کہا کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے، کام تو ختم نہیں ہوں گے۔ میں نے سوچا چلیں آپ کو بھی اپنی روٹین دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ۔ سچ کہوں تو گھر صاف کرنا بہت آسان لگتا ہے، لیکن جب شروع کرو تو پتہ چلتا ہے کتنی محنت لگتی ہے۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ ویکینڈز پہ ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے، لیکن یہاں تو روز ہی ڈیپ کلیننگ کرنی پڑتی ہے۔ گھر کی صفائی بالکل میرے آئی فون کی طرح ہے، جتنا مرضی خالی کر لو اس کی اسٹوریج پھر بھی فل ہی رہتی ہے۔ ہر گھر کی کہانی ایک جیسی ہوتی ہے، بس کریکٹرز الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، کبھی اچھے دن آتے ہیں کبھی مشکل، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ لوگ اکثر صرف مسکراہٹ دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کی تھکن اور محنت نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کی زندگی دیکھ کر کبھی حسد مت کریں۔ ہر انسان اپنی کسی نہ کسی جنگ سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کے پاس ہے کسی اور کی دعا ہو سکتی ہے، اس لیے شکر ادا کرنا کبھی مت چھوڑیے۔ ویسے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے آپ لوگ گھر کا کام خود کرتے ہیں یا سب مل کر کرتے ہیں، یا آپ لوگوں نے بھی DHA والی میڈ اپنے گھروں میں گھسائی ہوئی ہیں۔ اور جب آپ صفائی کرتے ہو تو سب سے بورنگ کام کون سا لگتا ہے؟ میرے لیے تو برتن دھونا بہت بورنگ ہے۔ گھر میں ہر چیز ایک جگہ کبھی بھی نہیں رہتی، جیسے چارجر جب ضرورت ہو تو تب بھی غائب ہو جاتا ہے۔ مین چیز نیل کٹر آگے پیچھے سامنے ہوتا ہے جب چاہیے ہوتا ہے، خاص طور پہ گھر کے سب سے بڑے بندے کو، تب تو بالکل ہی نہیں ملتا۔ مجھے یاد ہے اپنے گھر میں میرے بابا نے جب نیل کاٹنے ہوتے تھے آگے پیچھے ہر جگہ گھوم رہا ہوتا تھا۔ جس دن بابا نے نیل کاٹنے ہوتے تھے اس دن نیل کٹر ہی نہیں ملتا۔ نیل کٹر کا تو پتہ نہیں پھر ہماری ضرور ہوتی تھی۔ آج کام کرتے کرتے مجھے اپنی فیملی کی بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ ادھر بھی میں بہت شوق سے سارے کام کرتی تھی اور سب کو غصے بھی ہوتی رہتی تھی، اس چیز کا مزہ ہی اور تھا۔ بہن بھائیوں کو تنگ کرنا، غصے ہونا اور پھر ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہونا بہت انجوائے ہوتا تھا۔ میری الماری دیکھ کے تو آپ بھی ڈر جائیں گے کیونکہ آرگنائز ہی نہیں تھی، جگہ ہی نہیں تھی اس کے اندر تو پاؤں رکھنے کی بھی۔ میں نے کہا اس کو سیٹ کرتے ہیں پہلے آہستہ آہستہ۔ اتنے سارے کپڑے ہیں میرے ہسبینڈ کے اور کہتے ہیں میرے کپڑے ہی نہیں ہیں، اور میرے تو شرٹس ہی نہیں ہیں۔ میری تو اپنے گھر میں چیزیں ہی غائب ہو جاتی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں کہاں رکھ دیتی ہوں۔ کل میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے یا آلموسٹ ساری لڑکیاں ایسی ہو گئی، یا میرے خیال سے بچے کی وجہ سے یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ جب میں کام کر رہی ہوں تو میرے ذہن میں بہت سی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی، وہ بھی شیئر کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتے ہیں تو اس کے بدلے بہترین چیز بھی دیتے ہیں، بس صبر اور یقین چاہیے۔ آج کل لوگ اتنے زیادہ بیزی ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے کا بھی وقت نہیں ملتا، اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی اپنا ہے تو اس سے حال چال پوچھ لیا کریں۔ میں اسکرولنگ کر رہی تھی انسٹاگرام پہ، میں نے ایک چیز دیکھی جو آپ کو کل پرسوں تک کھلا رہے تھے گودیوں میں، آج وہ قبر میں سو رہے ہیں۔ قبرستان بھی چلے جایا کریں اور وہاں ایک دفعہ پھیرا لگا کے ضرور دیکھ لیا کریں۔ پہلے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور پھر مجھے پتا چلا کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بخشش کی دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اسی طرح زندگی چلتی رہتی ہے، کبھی ہنسی، کبھی تھکن، کبھی ٹینشن، لیکن ہر ایک نئی امید کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی محنت میں برکت دیں اور ہمیشہ خوش رکھیں۔ میرے تو صبح دوپہر شام برتن ہی ختم نہیں ہوتے۔ شادی سے پہلے میں اپنی ماما کو کہتی تھی کہ آپ کیوں کچن میں گھسی رہتی ہیں، ہر ٹائم برتن برتن برتن۔ آج مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ برتن خود بخود ہی آ جاتے ہیں جب دل بہت پریشان ہو۔ 2 رکعت نماز اور دل سے دعا انسان کو تسلی دے دیتی ہے۔ میں لاسٹ ڈیز اتنا زیادہ پریشان تھی، میں نے استغفار کا ورد کرنا شروع کیا۔ میں آپ کو دعا یونس کے بارے میں بھی بتایا تھا، جو اللہ تعالیٰ سے مصیبت، پریشانی اور معافی طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔